السلام علیکم. آج کا ولاگ اور آج کی اپڈیٹ اہم ترین اپڈیٹ ہیں، اور میں تو کہوں گی آج خوشی کا دن ہے کیونکہ پاکستان کی ہوئی ہے بہت واہ واہ بلے بلے. اور وہ شیر افضل مروت مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مودی تو بڑھ گیا، کیونکہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ فائنینشیل ٹائمز خود کوٹ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف ہیں، وہ اسٹریٹجک ثالث کے طور پر اپنا کردار نبھا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک عہدے کی بات نہیں ہے، ایک اس سپہ سالار کی بات نہیں ہے جو لیڈ کر رہے ہیں، یہ بات ہے پاکستان کی. اور جب بھی پاکستان کو پذیرائی ملے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا تو بنتا ہے. فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستانی انرجی میں، کرپٹو میں اور معدنیات میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت جلد امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور اس معاہدے کے تحت ظاہر ہے پاکستان میں جو اکنامک کرائسس اور مشکلات ہیں اس سے بھی فائدہ ہو، اس ان سینس ہوگا کہ جب پاکستان کو یہ ٹریڈ ڈیل ملے گی تو اس سے فائدہ ہوگا آف کورس. اور اگر اس کو میں اس پیرائے میں بھی دیکھوں جس طرح سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً اپروکسیمیٹ 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ افراد بے روزگار ہیں بلوچستان میں، اور اسی وجہ سے جو بہت سارے لوگوں کے فیورٹ تھے جس کو میں کہوں گی بزل لبریشن آرمی، جس کو بی ایل اے اور بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے آپ جانتے ہیں، بی ایل اے کو کل عدم قرار دے دیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجید بریگیڈ کو بھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو مجید بریگیڈ وہ کیلے ونگ ہے دہشت گردوں کا، عسکریت پسندوں کا، جنہوں نے کبھی چائنیز کو ٹارگٹ کیا، کبھی پاکستان کی مسلح افواج کو ٹارگٹ کیا، کبھی معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، کبھی خواتین کو، کبھی وکلا کو، کبھی یونیورسٹیز کو. اور اب ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر انٹرنیشنلی ان کو بین کیا گیا ہے تو جو ہمیں ایک وہ فیک قسم کا پروپیگینڈا نظر آتا ہے کہ آپ ایکٹیوسٹ بنتے ہیں اور پھر آپ ایکٹیوسٹ بن کر پاکستان کی جس طرح سے بیشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ بی ایل اے کے سپورٹر بھی بن جاتے ہیں اور آپ کو پاکستان سے الگ بھی ہونا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ نے ویزا بھی کہیں اور لگوانا ہے اور آپ کی ہمدردیاں بھی بی ایل اے کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں اب جتنے بھی بی ایل اے کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جن کو عشق ہے بی ایل اے سے، ان کو ویزاز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کوئی نہ تو انسانی حقوق کے دفاع کار ہے، نہ تو وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہیں، نہ وہ ہیومنسٹک ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ دہشت پھیلاتے ہیں، شدت پسندی والا جو رجحانات ہیں وہ رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ ان کے ساتھ تو اب بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا شاری بلوچ نے جو چائنیز کو اٹیک کیا تھا، اور وہ یہ سارا بی ایل اے اور مجید بریگیڈ ان لوگوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. تو آپ دیکھیں کہ کیسے پڑھے لکھے لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے. اور ایک جو پاکستان کی سرکار ہے وہ یہ بھی الزام عائد کرتی ہے کہ جو بی ایل اے ہے وہ شاید آئی فون بھی دے گا آپ کو، اچھے کپڑے بھی دے گا آپ کو، فنڈز بھی دے گا، اور کہیں نہ کہیں ان کے جو حمایتی ہیں وہ ہندوستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کلبوچن یادیو کی صورت میں ان کے جو چہرے ہیں، ان کے جو نیٹ ورکس ہیں، وہ پاکستان کی فورسز نے پکڑے بھی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان دونوں بڑی تنظیموں کو بین کیا ہے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو دھچکا بھی لگا ہے. اور اس دھچکے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا دھچکا ہے جو کہ پاکستان کی ایک سفارتی فتح بھی کہہ لیجئے، پاکستان کی اس سے سگنیفیکنس اور اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے. جس طرح سے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایز فیلڈ مارشل جو ایک میڈیٹر کے طور پر اس خطے میں پاکستان ایک رول نبھا رہا ہے، اور یہ رول صرف ایک شخصیت کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ تمام تر ادارے جو محنت کر رہے تھے، جنہوں نے تمام تر فیکٹس جو ہیں وہ اکٹھے کیے کہ کس طرح سے جو اسرائیل ہے وہ اپنی جارحیت ایران کو دکھا کر ان کو سبوتاج نہیں کر سکتا ہے، ان کے سارے مفادات کو، اور وہ اس کی ایک جو اہمیت ہے نہ صرف خطے میں، مڈل ایسٹ میں اور ساری صورتحال میں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. تو سارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی لائق تحسین ہے اس ساری سچویشن میں، کیونکہ دنیا کی اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا جو ملک ہے وہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ کس کو اسٹریٹجیکلی کہہ رہا ہے کہ میڈیشن کے لیے جو رول نبھا سکتا ہے وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کی تمام تر جو ادارے ہیں اس حوالے سے واقعی میں وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ طنز کیا کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو کچھ نمبر 1 کی سمجھ آ رہی ہوگی. آج ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ ایگزیجریٹ کر رہی ہوں یا بڑھا چڑھا کے، میں نے یہ 2 خبریں کل رات لیٹ نائٹ یہ آئی تھی اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن فائنینشیل ٹائمز نے جب چرچا کی ہے خاص طور پر پاکستان کی تو اس میں خاصی خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جو گھبراہٹ ہندوستان پہ طاری ہے وہ بھی ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. کیونکہ
یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہی ہے کہ پاکستان پر جو ٹیرف ہے ابھی تک کم ترین ہے خطے میں، اور وہ 19% ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 50% جو ٹیرف ہے وہ ہائیسٹ ہے ہندوستان پر، جس کی وجہ سے اب مودی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا کو بڑی اکانومی اور ایکسپینشن کا ایجنڈا اور کس طرح سے برا ترین سلوک جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ کرتے تھے، اور مقبوضہ وادی میں جو صورتحال مودی نے بنا رکھی ہے، اب وقت آن پڑا ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہونے والا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے ایموشنل ٹائپ کے انسان ہیں، جس دن بھی انہیں اچانک سے ہوش ہے انہوں نے مودی کو کہنا ہے بھئی مسئلہ کشمیر پہ کیا پرابلم ہے، کیونکہ اگر ہسٹری میں جائے تو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ مودی خود لے کے گیا تھا یو این میں، اور یو این کی ریزولوشنز پر تاحال کوئی بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو مودی کی جنجلاہٹ ہے یہ واقعی میں وہ مودی شاید اس کا زوال جو ہے، ہم نے بہت پہلے مائنس نیوز نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا، چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے فیلڈ مارشل کا جو امریکہ کا دورہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان فردر کیا گین کرتا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ جو ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے انرجی سیکٹر میں، کرپٹو میں اور معدنیات اور ساری صورتحال میں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ سامنے آئے گا، اور اس ساری چیزوں میں پاکستان جو ہے وہ ایسا ملک ہے جس کی جو فورن پالیسی کی کامیابی کہہ لیجئے کہ جو کہ چین کے ساتھ اچھے روابط، رشیا کے ساتھ اچھے روابط، ایران کے ساتھ اچھے روابط، افغانستان کی ہمیشہ کرائسس میں اچھے برے حالات میں پاکستان جو ہے اس کے ساتھ کھڑا رہا 1979 سے اب تک، جب تک ہم دیکھ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اس ساری سچویشن میں بھی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر ایسا سیٹ اپ بنے جو کہ انکلوزیو ہو۔ پاکستان نے ہمیشہ حمایت کی ہے کہ تمام تر انسانی حقوق جو ہے وہاں پر اپ رائٹ رہیں، اپ لفٹ رہیں، یہ افغانستان کے تناظر میں۔ اور اس ساری صورتحال میں جو ہمارے سامنے ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایک کشمکش جو ہے نا انڈیا کو اور بھی بہت زیادہ، کیونکہ انڈیا کا جو ایک جریدہ ہے دی پرنٹ، اس نے کوٹ کیا، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ مس کوٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، یا پھر گپ شپ میں بھی ایسی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کو تو جس طرح سے پاکستان نے رافال گرا کر 10 مئی میں پاکستان کی جو دھاک بنی ہے پورے خطے میں، پوری دنیا میں، وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے، تو جس طرح سے ابھی انڈین میڈیا نے پہلے سے ہی پرچار کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ استعمال کرے گا، ہمارے مشرق کے حصے سے جو ہے ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو اس سارے واویلے پہ ہمیں نظر آیا ہے کہ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے انہوں نے آف کورس اس کی تردید کی ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، جس طرح سے مودی جی نے پہلے سٹوریز پلانٹ کرائیں جنگ کے حوالے سے، اور ہمیں نظر آیا اتنا ان کا مذاق بنا ہے، کبھی وہ کراچی پہنچ جاتے تھے، کبھی فیصل آباد، کبھی لاہور میں ہماری پورٹ نکال دیتے تھے، اور اس ساری بوکھلاہٹ میں وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں جو ان کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے سر پر خاک پڑ رہی ہے پارلیمنٹ میں، اور وہ سینا کو کیسے جواب دیں ان سارے پارلیمنٹیرینز کو لوک سبھا میں۔ نریندر مودی وہ نظر نہیں، سمجھ نہیں آ رہا، ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا، اور جس طرح سے ان کی سبکی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید پاکستان کا خوف ہی اب مودی پر اتنا زیادہ طاری ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے جس طرح سے 1947 سے لے کر اب تک ہندوستان نے ہمیشہ یہ جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں، جی پاکستان چل نہیں سکے گا، پاکستان یہ جو پارٹیشن کے بعد ادھر گئے تھے لوگ وہ واپس آ جائیں گے، پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن گیا، پاکستان نے ہمیشہ ان کو دھول چٹائی ہے چاہے کوئی بھی کانفلکٹ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ جس طرح سے آر ایس ایس جو دہشت گردی اور شدت پسندی کا ایک رویہ رکھنے والی، جو میں تو اس کو کہوں گی کالعدم تنظیم، جس طرح سے وہ جو مقبوضہ کشمیر میں اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ یا ادر جو کمیونٹیز ہیں وہاں انڈیا پر ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو جو وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں تو میرے خیال میں مودی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے، اسے خاص طور پر جو راہ ہے جو کہ فال ہو چکی ہے 10 مئی کے بعد سے، تو رافال بھی انہوں نے گروا دیے، تو اور خاص طور پر جو دیگر رپورٹس بھی وہ پیش کرتے ہیں وہ اچھی خاصی غلط ہوتی ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ شاید جو پاکستان ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، پاکستان میں نفسا نفسی ہے، اب بھی سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو مودی کو رپورٹس پیش کی جا رہی تھی وہ سارا الٹی پڑ گئی ہیں۔ جس طرح سے خالصتان تحریک سے لے کر دیگر جو علیحدگی پسندوں کی تحریکیں ہیں، ہندوستان ان پر قابو نہیں پا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فائنینشل ٹائمز کا شکریہ جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور صاف نظر آ گیا ہے جس طرح سے چرچا ہوئی ہے پاکستان کی، یہ پاکستان کے لیے واقعی سیلیبریشن بنتی ہے کہ پاکستان جو ہے اسی طرح اسٹریٹجیکلی آگے بڑھتا رہے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ کیونکہ پاکستان نے کبھی کسی پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، پاکستان نے کبھی کسی کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں نہیں لگائی، پاکستان نے کبھی بھی کسی کے ساتھ
साथ छेड़खानी नहीं की। जहां भी क्राइसिस में ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान ने हमेशा अपना सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और पाकिस्तान को आइंदा फ्यूचर में भी इसी तरह से देखा जाएगा जिस तरह से एक सुपर पावर का सदर पाकिस्तान को ट्रम्प कह लें ट्रस्ट कर रहा है। और हमें नज़र आया है कि ईरान और इजराइल की जो जंग है वो थमी थी, रुकी थी, तो इससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। अब मुस्तकबिल में अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें, इसके साथ साथ जिस तरह से ये 2 तंजीमें बैन हुई हैं, क्योंकि शायद प्लान करने वाले मोदी ने ये सोच रखा था कि BLA जो अलहदगी पसंदों की एक तंजीम है, मजीद ब्रिगेड के जरिए बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है वो फैलाता रहेगा। पाकिस्तान अपना पूरा होमवर्क कर चुका है, जो शिद्दत पसंदी नहीं रोकना चाहते या फिर वो हथियार नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके साथ तो ज़ाहिर इदारे उसी तरह से निपटेंगे जिस तरह से वो रियासत की रिट को जो चैलेंज किया करते हैं। लेकिन जो अवाम है उनके साथ उनको रोज़गार मुहैया करना, उनका ख्याल रखना, वो ऑफ कोर्स हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी हुआ करती है, और पाकिस्तान की रियासत ने कभी इससे इनकार नहीं किया है। जो बाजोड़ में और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बनी हुई है वो भी हम देख रहे हैं कि कॉम्पनसेशन का ऐलान भी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इस सारी चीज़ों में मुझे एक चीज़ याद आ रही है, रद्दुल फिसाद, जिसमें सहूलतकारों के खिलाफ जो एक्शन है उसकी बात हुई थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो जारी रखना चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंस। ऐसा नहीं है कि बगैर किसी सबूत के किसी को निशाना बनाया जाए, किसी को गिरफ्तार किया जाए, ये ना हक है और ये गलत है। अगर कभी ऐसा हो तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। इन सारी चीज़ों में एक और चीज़ पर ज़रूर बात करूंगी, जो इडियाला के सामने सिचुएशन बनी हुई है। छोटी सी बात है, पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं, वो इमरान खान की मीटिंग के लिए एक लिस्ट जारी की जाती है। आज भी इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई है, लेकिन एक हमें चीज़ नज़र आई है कि शायद इमरान खान के कोई दांत तेज़ हुए हैं, लाइक वो एक डॉक्टर ने विजिट किया है। लेकिन पॉलिटिकली मैं दांत तेज करने की बात कर रही हूँ। अब जो सूरत हाल बनी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात हो, लेकिन PTI ये कहती है कि हम तो पहले भी आपके साथ कमेटी बनाकर मुज़ाकरात करने आए थे, और हमारी छोटी सी डिमांड थी कि जो भी अंदर डिस्कशंस हुई हैं इसके बाद हम इमरान खान से बात करना चाहते हैं, फर्दर गो अहेड। लेकिन क्या है कि आपकी ये हैसियत नहीं थी गवर्नमेंट की कमेटी की, इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई थी उस कमेटी की जो कि मुज़ाकरात कर रही थी। तो अब सवालिया निशान ये है कि जब आप इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे तो फिर मुज़ाकरात किस सूरत हो सकते हैं। क्योंकि एक और भी ज़ोर शोर से बात जारी है कि ये वज़ीर आज़म जो हैं अपना टेनोर पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस हवाले से बहुत सारे माहिरीन यही कह रहे हैं कि दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। लेकिन नून लीग की तरफ से एक जो वज़ीर मुमलिकत हैं खेलदास साहब, वो बड़े उन्होंने वो दावा करते हैं कि ये वाहिद वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ जो कि अपने पूरे 5 साल जो है वो मुकम्मल करके जाएंगे। तब देखते हैं खेलदास साहब की ये जो पेशगोई है सियासी तौर पर, बतौर वर्कर भी ज़ाहिर उनकी ख्वाहिश भी होगी कि उनकी जो पार्लिमान इस वक्त मौजूद है वो अपने 5 साल पूरे करें। लेकिन जो हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल बनी हुई है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि अचंभे की बात, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। 8 फरवरी के बाद जो पार्लियामेंट बनी थी तो हो सकता है फिर शहबाज शरीफ जो है वो 5 साल पूरे कर ले। वैसे भी शहबाज शरीफ वो सियासतदान है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मुक़्तदरा के लिए वो सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। तो शायद इसी तनाज़ुर में खेलदास भी ये बात कर रहे हैं कि वो अपने 5 साल जो है वो पूरे करेंगे। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी हमें कशमकश नज़र आ रही है। नून लीग में अच्छी खासी नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि टिकटें जो वर्कर्स हैं और पुराने लोग हैं PMLN के, शायद उनको ना मिलें और उन लोगों को मिले जो पैराशूटर्स हैं, पैराट्रूपर्स हैं, या फिर जो किसी और के लिए काबिल कबूल हैं और वो नून लीग के लिए काबिल कबूल हो ना हो, लेकिन मजबूरी होगी। जिस तरह से हमने देखा है कि सेनेट की नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बहुत सारी बहस हुई थी कि किसने किसको टिकट कैसे मिल गया, और वो अच्छा खासा तजाद बना था। कुछ लोगों ने लिस्ट भी वो कर दी थी। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल में नज़र ये आता है कि आपका काम जितना मर्जी हो, आप जितने बड़े वर्कर हों या पार्टी के लिए आपकी जैसी भी मोहब्बतें हों, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से मोहर लगना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। एक बहुत बड़ी कशमकश चल भी रही है PMLN के हलकों में। हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जो फैसलाबाद का हलका है, राना एहसान अफजल और राजा रियाज। अब देखते हैं, राजा रियाज वो हैं जो कि अच्छा खासा अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम दे चुके हैं माजी में। तो वैसे मुझे ख्याल आ रहा था कि पार्लियामेंट में जो है अपोजिशन लीडर की जगह फिर से खाली है, कि राजा रियाज साहब को फिर से तो नहीं लाया जा रहा और अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर, क्योंकि वो रोल बड़ा अच्छा प्ले करते हैं, जो खिदमात उनको कही जाती हैं वो अंजाम देते हैं। और अभी फिर से इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनकी तैनाती भी होनी है। बहुत सारे अहम तरीन फैसले होने हैं जो कि अपोजिशन लीडर की वजह से जो कमेटीज़ बना करती हैं पार्लिमानी, वो रोल निभाया करती हैं। तो कहीं
بنا بنایا اپوزیشن لیڈر دوبارہ سے کہیں پارلیمنٹ میں تو نہیں لایا جا رہا. اور رانا احسان افضل کو جو کہ پرانے ان کے ورکر بھی ہیں, ان کے جو والد صاحب ہیں محمد افضل, انہوں نے بھی ماضی میں نون لیگ میں اپنا جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں. اور رانا احسان افضل ابھی بھی بطور کوآرڈینیٹر وزیر اعظم کامرس میں بھی اور شفافیت کے حوالے سے, وزیر اعظم کی کارکردگی کے حوالے سے, وفاقی حکومت کی ترجمانی کے بہت سارے پورٹ فولیوز ان کے پاس ہے, اور وہ دن رات جو بھی گورنمنٹ میں ان کو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا بھی رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کہیں سے مور لگی, کہیں اور سے ہی آئیں گے لوگ, یا پھر ایسا ہوگا کہ پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں ان کو ضمنی انتخابات میں جو ٹکٹس ہیں وہ دیے جائیں گے. ان ساری اپڈیٹس پر فردر بھی ہماری نظر رہے گی. ہمارا جو چینل ہے مائنس نیوز, اس کو فالو کرتے رہیے. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ایک انرجی کا باعث بنتا ہے. آپ جب کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, لائک کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس سے جڑے ہوئے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں.